السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی ہم نے جو مخارج کی پچھلے لیسن میں پریکٹس کی تھی، اس میں یہ ہے کہ ہم ان کا جو پیج آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے اس کو میں انہی مخارج، عربی کے مخارج کے لحاظ سے پڑھتی ہوں۔ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ اس میں سب سے جو نیچے لسٹ دی گئی ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اس طریقے سے کہ سب سے پہلے نرم حروف آ رہے ہیں۔ نرم حروف میں جن کو ہم نے ز، ز، ث اب پروناؤنس کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے کہ ان میں ایک نرمی سی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم زو جو ہے ایک موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، نہیں تو یہ زے سے مل جائے گا۔ زو، زال، ث۔ آگے سیٹی والے حروف ہیں۔ سیٹی والے حروف میں صاد، اب دیکھیں پروناؤنس کرتے ہوئے سیٹی سی نکلتی ہے، وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے۔ صاد، ز، سین۔ اس کے بعد حروف قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو آپ نے اسی سیکوینس میں اسی طریقے سے یاد کر لینا ہے جیسے ہم چھوٹے ہوتے اسپیلنگز یاد کرتے تھے نا انگلش کے، اسی طریقے سے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اب انگلش کے اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے فار ایگزامپل جب بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تھے، لسن، LISTEN، لسن، LISTEN، لسن، ٹی از سائلنٹ فار واٹ، نو ٹو لسن، ٹی از سائلنٹ۔ اب اس طرح سے آپ کو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں اس سیکوینس سے کیوں یاد کرنے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، بٹ یہ اس لیے سیکوینس سے یاد کرنی ہے کہ یہ جب آپ اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے تو اس کی اپلیکیشنز ایزی ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے آپ نے حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال اسی سیکوینس میں یاد کر لیجئے گا۔ آگے آ رہے ہیں حروف حلق کی جو حلق سے نکلتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ بھی اسی سیکوینس سے یاد کر لیجئے گا۔ موٹے حروف یہ والے صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ موٹے حروف ہیں، ان کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ تو یرملون کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہوگا، آپ تو یرملون سے ہی یہ تو لفظ یاد ہو جاتے ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب آ رہے ہیں ہم آواز حرف۔ ہم آواز میں جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا، ت اور تو کہنے کو تو ہم آواز ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو ہم ت کو تو کی طرح پڑھ دیں، تو کو ت کی طرح پڑھ دیں تو مطلب میں فرق آ جائے گا۔ اردو میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، جیسے اردو میں تو موٹا حرف ہے، اسے طوطا کہ ہم آرام سے طوطا کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں جیسے ہوتے ہیں جیسے سورہ طٰہٰ، اس کو ہم سارے تہا تہا کہہ دیتے ہیں۔ تہا اگر کہہ دیا تو وہ تو تہا تو دوسری والی نقطوں والی تے سے ہو گیا۔ تو یہ فرق رکھنا ہے ہم نے عربی پڑھتے وقت، یہ اردو نہیں ہے۔ تا اینڈ تو، اس کے بعد ہے ث، سین، صاد، یہ تینوں کی ادائیگی فرق ہے۔ ث تھوڑی سی ڈسٹارٹڈ ساؤنڈ، زبان کی ٹپ جو ہے اوپر والے دانتوں کے اندر والے حصے سے ٹچ ہو اور پھر آپ بولیں ث۔ سین وسلنگ ساؤنڈ، صاد موٹا حرف، ہونٹوں کو گول کر کے جب صاد کہیں گے تو وہ تھوڑی سی بھاری آواز نکلے گی، صاد۔ سین کی باریک آواز نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہا اینڈ ہا، ایک ہلکے بیچ سے کہنا ہے اور ایک جو ہے وہ ہلکے سینے والی طرف کے حصے سے کہنا ہے، ناٹ دیٹ مچ بیچ، وہ بہت بہت اندر کی طرف سے نہیں کہنا۔
اس کے بعد ہے زال، ز، ضاد، ذو. یہ سب کہنے کو ایک ہی ہے لیکن ان کے سب کی ساؤنڈ فرق ہے. قاف اور کاف. اس طرح سے ان سب لیسنس کو، ان سب مخارج کو، اس سب ترتیب کو آپ یاد کر لیجئے. ہم آواز جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کا فرق اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمیں آگے جا کے آگے پڑھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.